السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے وہ کافی شارٹ ہے، بہت پیارا سا ناول ہے جس کا نام ہے احترام محبت، جس کی رائٹر ہے فرح طاہر۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ وہ نیشنل بینک کے اکاؤنٹر کے پاس اپنا فارم جمع کروانے کے لیے لائن میں کھڑی تھی جب کسی لڑکے نے اس کو مخاطب کیا، ایکسکیوز می، کیا آپ اپنا فارم دکھائے گی؟ یہ کیسے فل کرنا ہے؟ میں کیوں اسے اپنا فارم دکھاؤں؟ اس پہ میرا نام بھی ہے اور میرا مکمل ایڈریس بھی۔ وہ دل میں خود سے مخاطب ہوئی، پھر کچھ توقف کے بعد اس سے کہا، بہت سمپل ہے، پہلے بلینک میں اپنا نام لکھنا ہے، دوسرے خانے میں اپنا ایڈریس اور اس کے آگے جس سیٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے اور لاسٹ میں اپنی سگنیچر۔ بس ہو گیا فارم فل۔ چلے ٹھیک ہے، میں ایسا کر لیتا ہوں۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا، تبھی سر ہلاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ اپنی باری آنے پر فیس اور فارم جمع کروا کر وہ روم کے بڑے واحد بینچ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بینچ پر پہلے ہی موجود لڑکیاں بیٹھی اپنا فارم فل کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کاؤنٹر پر لڑکیوں کا رش دیکھ کر شکر ادا کیا کہ وہ پہلے آ کر فارم اور فیس جمع کروا آئی ہے۔ اب اسے اپنی دوست کا انتظار تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے اضطراری انداز میں اپنے بائیں ہاتھ میں بندھی نازک سی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اس وقت ہنا اس کے نزدیک آ کر بولی، سوری، ویری سوری، کچہری روڈ پر اتنا رش تھا میں لیٹ ہو گئی۔ تو تم ایک میسج بھی تو کر سکتی تھی، میں کب سے پریشان ہو رہی تھی۔ مادام منزہ ذرا اپنا خوبصورت سا سیل فون بیگ سے نکال کر چیک کرے۔ میں ایک نہیں 10 میسج کر چکی ہوں مگر آپ نے ایک میسج کا بھی جواب نہیں دیا۔ طنز مت کرو، تمہیں پتہ ہے میں ایسے سرے راہ سیل فون یوز نہیں کرتی۔ ہاں پتہ ہے، آپ اس وقت روڈ پر کھڑی ہے۔ ہنا طنز کرنے سے پھر بھی باز نہ آئی تھی۔ اب اپنا طنز بند کرو اور اپنا چالان فارم نکالو، یہاں سے جمع کرواؤ، پھر ہمیں اے ڈی او کے آفس بھی جانا ہے، وہاں بھی فارم جمع کروانے کی لمبی لائن لگی ہوگی۔ یہ کاؤنٹر پر رش کم ہو جائے پھر جمع کرواتی ہوں۔ تم مجھے ذرا اسٹیپلر دو، میں نے فارم کو پن اپ کرنا ہے۔ ہنا فائل سے فارم نکالتے ہوئے اس سے بولی۔ اس نے بیگ میں سے اسٹیپلر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہنا نے فارم کو پن اپ کر کے واپس اس کی طرف بڑھایا۔ اسی وقت وہ لڑکا پھر سے اس کے پیچھے کھڑا اسٹیپلر مانگ رہا تھا۔ پلیز مجھے بھی اسٹیپلر دیں، میں نے بھی پن اپ کرنا ہے۔ وہ اپنے بے ترتیب سے فارم اس کو دکھاتے ہوئے بولا تو منزہ نے خاموشی سے اسٹیپلر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے فارم پن اپ کر کے شکریہ کے ساتھ اسٹیپلر اس کی طرف واپس بڑھا دیا۔ ہنا پیچھے کھڑی شرارت سے دوپٹے سے جھانکتی اس کی چوٹی کھینچ رہی تھی جب اس نے پلٹ کر ہنا پر غصیلی نظر ڈالی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کچھ کہا کیا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارا سوچ کا پتہ ہے مجھے، کچھ الٹا سیدھا مت سوچنا۔ اس کو ڈپٹتے ہوئے وہ اسے ساری بات تفصیل سے بتانے لگی۔ جب پھر سے اسے مخاطب کیا گیا تھا، ایکسکیوز می، کیا آپ میرا چالان فارم جمع کروائے گی؟ ادھر میلز کی لائن بہت لمبی ہے، مجھے پورا دن یہ فارم جمع کروانے میں ہی لگ جائے گا۔ وہ بڑے شائستہ اور احترام بھرے انداز میں پھر سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ جو ادھر سے رخ موڑے ہنا سے باتوں میں مصروف تھی، ذرا سا مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا فارم اور پیسے ہاتھ میں لیے آس بھری نگاہوں سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ نہیں، اس نے ٹکا سا جواب دے کر اپنا رخ دوبارہ ہنا کی طرف کر لیا۔ مخاطب کو شاید اس سے اس طرح کے جواب کی امید نہ تھی، تبھی تحیر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بڑی حیرت سے پوچھنے لگا، مگر کیوں؟ کیونکہ میں آلریڈی اپنا فارم جمع کروا چکی ہوں اور اپنی فرینڈ کے انتظار میں ہوں۔ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا میلز کا کتنا رش ہے، کوئی بھی فیمیل اب وہاں نہیں ہے۔ میں اکیلی جا کر وہاں فارم جمع نہیں کروا سکتی۔ اسے شاید اپنی روڈ رویے کا احساس ہو گیا تھا، جبھی تھوڑے نرم انداز میں اسی تفصیلی سے جواب سے نوازا تھا۔ بات شاید اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے مایوس سا اس کی طرف سے پلٹنے لگا تھا۔ اسے تھوڑا سا افسوس ہوا تھا جبھی کچھ سوچ کر اس کو مڑتے وقت پکارا تھا، اچھا رکیے، آپ اپنا فارم دے دیں، یہ میری فرینڈ اپنا فارم جمع کروانے جا رہی ہے، آپ اسے دے دیں، یہ آپ کا بھی جمع کروا دے گی۔ اس کی بات نے اس کے چہرے پر خوشی بکھیر دی۔
بکھیر دی تھی۔ وہ ممنون نظر آتا اسے اپنا فارم اور پیسے دے کر تھوڑا دور ہٹ گیا تھا۔ یہ لو ہنا، تم کرا دینا یہ بھی جمع۔ اس نے فارم ہنا کی طرف بڑھایا تھا۔ ہنا جو خاموش کھڑی تھی ان کو سن رہی تھی۔ فارم دینے پر اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، جسے دیکھ کر وہ فوراً سے چڑ سی گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ایسے مسکرا رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کر دیا کیا؟ ہرگز نہیں، تم نے تو بہت نیک کام کیا ہے۔ میں تو اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تم آج پگھل کیسی گئی؟ جب سے میں آئی ہوں بیچارہ پتہ نہیں مجھے کسی NGO کا ورکر سمجھ رہا ہے۔ جو بھی مشکل پڑ رہی ہے ہیلپ کے لیے میرے پاس آ رہا ہے۔ ہاں تو اس بیچارے کو کیا پتہ، یہ شکل سے معصوم اور رحم دل نظر آتی نازک اندام حسینہ کا حقیقت میں کتنا پتھر دل ہے۔ ہنا نے اس لڑکے کے لیے افسوس کیا تھا۔ تم میری دوست ہو یا اس کی؟ منزہ بڑے خطرناک موڑ میں اس کی طرف استفہامیہ دیکھ رہی تھی۔ تم کہو تو اس کی بھی بن جاؤں؟ وہ اس کے تیوروں کو ذرا بھی خاطر میں نہ لائی تھی۔ جاؤ پھر اس کی دوست بن جاؤ۔ وہ خفا سی اس کے پاس سے جانے لگی جب ہنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ اچھا ناراض تو مت ہو، میں مذاق کر رہی تھی۔ اتنا بیہودہ مذاق؟ وہ کڑے تیوروں سے اس کی طرف مڑی تھی۔ ہنا ایک دم ہی سیریس ہو گئی۔ مذاق بیہودہ نہیں ہے منزہ، میں سچ میں چاہتی ہوں تم محبت کرو، محبت کو سمجھو۔ تم اب تک اس سے دور صرف اس لیے ہو کہ کیونکہ تم نے اپنے دل کے دروازے پر بڑا موٹا اور مضبوط تالا ڈالا ہوا ہے، جس پر بڑے بڑے لفظوں میں کندہ نو انٹری دیکھ کر کوئی بھی اندر جانے کی جرات نہیں کر پاتا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ ایسے سرے راہ کسی بھی تھرڈ پرسن کو اپنے دل میں جگہ دے دوں، اپنے دل کے دروازے اس پر پرواہ کر دوں، کسی انجانے کو اپنا مان لوں؟ اور وہ ابرو اچکائے سے دیکھ رہی تھی۔ جب محبت کرو گی نہ تو وہ سرے راہ ملنے والا تھرڈ پرسن لگے گا، نہ ہی اجنبی۔ کسی کو محبت کی نظر سے دیکھو گی تو دل کے دروازے خود بخود اس پرواہ ہو جائیں گے۔ ہنا نہ جانے اسے محبت کا سبق دینے بیٹھ گئی تھی۔ واٹ نان سینس! یہ کام تم ہی کر سکتی ہو۔ ویسے بھی تم نے بھی تو ایسی سرے راہ ملنے والے کے بجائے اپنی کزن سے محبت کی ہے، تو تم نے کیوں نہ انجانے شخص سے محبت کی؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہا میری بھولی سی دوست، محبت کب کی جاتی ہے؟ یہ تو ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی بچکانہ سی بات پر زور سے ہنسی تھی۔ یہ اپنے دانت اندر کر لو، سارے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اب یہ اپنا محبت نامہ بند کرو اور جا کر فارم جمع کرواؤ۔ اس نے چڑھتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر اسے آگے دھکیلا۔ ہنا اسی طرح مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ آج SESE کی سیٹ پر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ تھی، اسی لیے وہ دونوں اس وقت مین برانچ میں موجود تھی۔ یہاں سے چالان فارم جمع کروانے کے بعد انہوں نے 6 نمبر پہ موجود ADO کے آفس میں اپنی اپلیکیشن جمع کروائی اور واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی۔ فرصت کے لمحات میں بیٹھی وہ اپنا پسندیدہ شو بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی، جب فون کی بجتی بیل نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانی چاہی، مگر وہ اسے اگنور کیے سب کے تبصرے سن رہی تھی۔ فون پر مسلسل بجتی بیل جب اس کے نازک طبع پر ناگوار گزرنے لگی تو اس نے بے دلی سے بنا نمبر دیکھے یس کا بٹن پریس کر کے کان سے لگایا۔ اس کی توجہ ابھی بھی ٹی وی ہی کی طرف تھی، جب ہی دوسری طرف سے آنے والی آواز کی پہچان نہ کرتے ہوئے اس نے شان بے نیازی سے پوچھا تھا، جی کون؟ تمہارا سر۔ دوسری طرف سے انتہائی بھنایا ہوئے انداز میں ارشاد ہوا تھا۔ اوہ اچھا تم۔ وہ شاید فون کی دوسری طرف موجود ہستی کو پہچان گئی تھی، اس لیے ٹی وی کی آواز کم کرتی فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا بتاؤ، تم نے فون کیوں کیا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ تمہیں خود تو شرم آتی نہیں، کوئی اطلاع ہی دے دیتی ہے۔ میں نے سوچا میں خود معلوم کر لوں۔ کیسی اطلاع؟ منزہ نے پوچھا۔ آج SESE کی لسٹیں لگی ہے، کیا بنا تمہارا؟ میں نے بھائی سے لسٹ چیک کروائی تھی تو وہ صرف میرا نام دیکھ کر آ گئے۔ تمہارا مجھے معلوم نہ ہو سکا، اس لیے فون کیا تاکہ تم سے پوچھ لوں۔ ہنا نے وجہ بیان کی۔ ہاں میں نے بھی بھائی سے چیک کروائی تھی، لسٹ میں میرا نام نہیں آیا، منزہ نے اطلاع دی۔ ہاں تو میرا کون سا آ گیا ہے؟ ہنا نے فٹ سے جواب دیا۔ آ بھی نہیں سکتا یار، کھلی دھاندلی ہے۔ ان لوگوں کی سیٹ تھی BSc B.Ed والوں کے لیے، اور اتنی چھوٹی سیٹ پر MPhil والوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اوپن میرٹ پر ہم جیسے BSc والوں سے زیادہ میرٹ MPhil والوں کا بننا تھا۔
اور انہوں نے ایم فل والوں کو ہی سلیکٹ کرنا تھا۔ منزہ بہت افسوس بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، تو اتنا دکھی کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں کون سا اتنی نوکری کی ضرورت تھی؟ ہم تو شوق میں اپلائی کر آئے۔ ہنا نے اس کا افسوس کم کرنا چاہا۔ بات یہ نہیں ہے ہنا، تم غور کرو، تمہیں سمجھ آئے ہمارے ملک میں یہ حال ایم فل والے ایس ای جیسی چھوٹی سیٹ پر اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ عالم ہے بے روزگاری کا، اور پھر یہ چھوٹی سیٹ پر ایم فل والوں کی جگہ بی ایس سی کیے جاب کے مستحق لوگ جاب ملنے سے رہ جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ ہو تمہاری بات بھی درست ہے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں یار؟ ہاں، ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں، یا پھر تمہارے جیسے لوگ محبت کر سکتے ہیں۔ بات کرتے کرتے اس کی رگ شرارت اچانک پھڑک اٹھی تھی۔ ارے کیا بات کرتی ہو، اور کتنی درست بات کرتی ہو! 16 آنے درست فرمایا تم نے، دل کرتا ہے تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ ہنا تو جیسے جوش میں آ گئی۔ بس اتنا بھی مت پھیلو۔ منزہ جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ ویسے منزہ، تمہارا اب کیا خیال ہے؟ محبت کے بارے میں بہت نیک خیال ہے، وہ جیسے ہی اس کے رنگ میں رنگ گئی تھی آج۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہیں کوئی مل تو نہیں گیا؟ ہنا نے قدرے سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ مطلب یہی کہ شادی کروں گی، پھر جو میرے نصیب میں ہوگا اسی سے محبت کروں گی۔ تم سے یہی امید تھی۔ اچھا تم بتاؤ، آگے تمہارا کیا ارادے ہے؟ ایڈمیشن لینا ہے آگے؟ منزہ نے پوچھا۔ نہ جی، یہ پڑھائی وڑھائی ہمارے بس کا روگ نہیں، میں نے امی سے کہہ دیا ہے شادی کر دے میری۔ ہنا نے شرارت سے جواب دیا۔ نہ کر یار، اسے یقین ہی نہ آیا۔ ارے سچ کہہ رہی ہوں، میری شادی کی تیاری چل رہی ہے ان دنوں، اور میں بھی بہت خوش ہوں، اور سب بہت خوابناک سا لگ رہا ہے، جیسے چاہا اسے پانے جا رہی ہوں۔ بہت خوش لگ رہی تھی۔ یہ تو اچھی خبر دی تم نے، وہ واقعی دل سے خوش ہو کر بولی تھی۔ تم آؤ گی نا میری شادی پر؟ دیکھو میں وعدہ نہیں کرتی، مگر کوشش ضرور کروں گی، منزہ نے کہا۔ ہاں ڈیٹ فائنل ہو جائے میں خود آؤں گی تمہارے گھر پر کارڈ دینے۔ ہاں موسٹ ویلکم یار۔ اوکے اب فون رکھتی ہوں، بہت سر کھا لیا تمہارا۔ وہ ہنسی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے جناب، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے مسکراتے ہوئے رابطہ منقطع کیا۔ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں اب شو ختم ہونے کے بعد اشتہار چل رہے تھے۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور کچن کی طرف چل دی۔ منزہ اور ہنا کی دوستی بی ایس سی کے دوران ہوئی تھی۔ دونوں کلاس فیلوز تھی۔ ہنا قدر شوق مزاج کی لڑکی تھی، جبکہ منزہ دھیمے مزاج کی مالک تھی۔ ہنا محبت پر یقین رکھتی تھی، اسے پھول، خوشبو، رنگ اور بارش اٹریکٹ کرتی تھی، جبکہ منزہ کو یہ سب خاص پسند نہ تھا۔ وہ محبت پر یقین تو رکھتی تھی، مگر اس کا کہنا تھا محبت وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد اپنے شوہر سے کی جاتی ہے۔ وہ بھی ابھی تک محبت کے جذبے سے انجان تھی، جبکہ ہنا محبت کو جانتی بھی تھی اور مانتی بھی تھی۔ وہ اپنے ماموں کے بیٹے سے شدید محبت کرتی تھی، تو اس کا کزن بھی دل و جان سے اسے چاہتا تھا۔ منزہ کو یہ سب پسند نہ تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ اتنا روڈ ہو جایا کرتی تھی کہ آج تک کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی کہ اس کے دل تک رسائی حاصل کر پاتا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی، محبت تو ایسا جذبہ ہے جو دلوں پر وہی بن کر اترتا ہے اور بس پورے وجود پر چھا جاتا ہے، اور جب یہ وہی بن کر اتر جائے تو پھر کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ہاں، اس کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جو منزہ کے لیے بھی زیادہ دور نہ تھا۔ آج ہنا کی شادی تھی۔ منزہ شادی کی باقی رسموں میں شمولیت نہ کی تھی، مگر شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے اس وقت اپنی امی کے ساتھ ہنا کے پاس موجود تھی۔ ہنا دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور یہاں تو شادی کی محبت کی تھی۔ خوشی تو اس کے ایک ایک انداز سے اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ محبت کا عطا کردہ روپ تھا جو اس پر نظر ہی نہیں ٹھہر رہی تھی۔ دلہن بن کر بھی اس کی زبان بغیر کسی بریک کی چل رہی تھی، اور سب سے زیادہ اس کے ہاتھوں منزہ عاجز آئی ہوئی تھی۔ ویسے منزہ آپس کی بات ہے، کہا جاتا ہے اگر دلہن کا جھوٹا کوئی کھا لے یا ایک آدھ تھپڑ کھا لے تو اس کی شادی جلدی ہو جاتی ہے۔ کاش ایسا بھی ہوتا، کوئی محبت کرنے والا کسی کو کچھ کھلا دے یا زور کا چانٹا لگا دے تو اسے بھی محبت ہو جاتی۔ قسم سے اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں تمہیں اتنا مارتی کہ تم سے اقرار محبت کروا کر ہی دم لیتی۔ اس کے انداز میں شوقی بھری تھی۔ اور اب محبت نہ صحیح، کم از کم تمہاری شادی تو جلدی ہو سکتی ہے نا؟
اس کے لیے مجھے تمہیں مارنا پڑے گا، کہتے ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کی گال پر دے مارا۔ منزہ بھنا کر اس کے پاس سے اٹھ کر اپنی امی کے پاس آ بیٹھی تھی۔ پھر وہ پورا وقت وہیں بیٹھی رہی، خاموشی سے فنکشن انجوائے کرتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد جب رخصتی کا مرحلہ آیا تو وہ سب بھلائے ہنا کی کزن اور بہن کے ساتھ کھڑی تھی۔ دعاؤں کے سائے میں ہنا کو رخصت کر دینے کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ آئی۔ ہر کام ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وقت آنے پر کوئی کام ادھورا نہیں رہتا۔ منزہ جو ہر فکر سے آزاد بے فکر کی زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے ایک ایسا پروپوزل آیا جو بہت آئیڈیل خوبیوں کا حامل تھا۔ اتنی زبردست پروپوزل کو اس کے والدین نے فوراً ہی پسندیدگی کی سند بخشی تھی۔ ان کا ارادہ اس کی شادی کرنے کا تھا، اس لیے اس کی ماں نے اس کی رائے پوچھی تھی۔ منزہ بیٹی، ہمیں یہ رشتہ بہت پسند ہے، اگر تمہاری کوئی پسند ہو تو بغیر جھجکے ہمیں بتا دو، ورنہ ہم ان لوگوں کو ہاں کر دیں۔ ماں کی بات سن کر جھماکے سے اس کی نظروں میں سامنے اس اجنبی کا چہرہ آیا تھا جسے نہ تو وہ جانتی تھی اور نہ ہی اس کے نام سے واقف تھی۔ اس اتفاقیہ ملاقات کے بعد پتہ نہیں کیوں وہ شخص اسے یاد رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کی گرد بڑی مضبوط باڑ قائم کی ہوئی تھی جو کوئی بھی پار نہیں کر پایا تھا، مگر نہ جانے کیوں کبھی کبھی وہ شخص اسے اس یار کے اس پار کھڑا محسوس ہوتا۔ وہ ہمیشہ جھنجھلا جاتی، جیسے ابھی جھنجھلا کے بڑبڑا رہی تھی۔ بھلا ہو اس ہینا کی بچی کا، یہ سب اسی کی کارستانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہے۔ اس دن بینک میں بھی اپنا لیکچر لے کے بیٹھ گئی تھی، جبھی وہ شخص مجھے یاد رہ گیا۔ اپنے دماغ میں ابھرتی سوچوں کو جھٹکتی اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی، جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ امی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری کوئی پسند نہیں، آپ لوگ جہاں چاہے وہاں میری شادی کر سکتے ہیں۔ نظروں کو جھکائے اس نے کہا تھا۔ اس کی سعادت مندی پر نثار ہوتی فاقرہ بیگم اس کی پیشانی کو چوم کر اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ جیسے ہی اس کے والدین نے اس کے رشتے کے لیے حامی بھری، تمام معاملات تیزی سے طے پاتے گئے۔ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور جب اس نے یہ خبر ہنا کو دی تو وہ بے حد خوش ہوئی تھی، مگر ناسازی طبیعت کا سوچ کر افسردہ ہو گئی۔ طبیعت ٹھیک ہوتی تو تمہاری شادی میں سب سے آگے میں نظر آتی، مگر تم دیکھنا، طبیعت کی ٹھیک ہوتے ہی میں فوراً تم سے ملنے آؤں گی اور تمہارے شہزادہ گلفام کو بتاؤں گی، اسے یہ بتاؤں گی کہ منزہ کیسے اپنے جذبے تمہارے لیے سیند کر رکھے ہوئے تھے، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ منزہ اس کی باتوں کو بس دھیمی سی مسکان لبوں پہ سجائے سن رہی تھی۔ جب کچھ یاد آنے پر ہنا نے پوچھا تھا، تم نے اپنے ہونے والے دلہا کی تصویر دیکھی ہے؟ نہیں تو، منزہ نے فوراً انکار کیا تھا۔ ہیں؟ مگر کیوں؟ یہ تو تمہارا رائٹ ہے منزہ۔ بس میں نے خود ہی انکار کر دیا، شادی تو ہو رہی ہے، ایک دفعہ ہی دیکھ لوں گی، ہنا نے کتنی حیرت سے کہا تھا۔ منزہ، تم نے تو حد کر دی ہے، اف! اور انہوں نے نہیں منگوائی تمہاری تصویر؟ نہیں، ان کی طرف سے بھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوا، اس نے بتایا۔ اوہ، لگتا ہے وہ بھی تمہاری طرح زاہد و عابد ہے، کچھ نہیں ہو سکتا تم دونوں کا، وہ بہت تب ہی گئی تھی۔ اچھا، تم اتنا غصہ مت کرو، وہی میرا بھانجا بھانجی بھی تمہاری طرح غصے پیدا ہوں گے۔ منزہ نے اسے چھیڑا۔ آج اس کی شادی تھی، وہ دلہن بن کر واقعی کوئی اپسرا لگ رہی تھی، کبھی اہتمام سے تیار نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج کے سنگار کے بعد اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ نیک خواہشات، حسین سپنوں اور ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر عاصم ملک کے گھر پہنچ گئی تھی، جہاں تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد وہ گھونگھٹ نکالے حجلۂ عروسی میں عاصم ملک کی منتظر تھی، جبکہ کچھ دیر بعد دروازے پر کھٹکا محسوس کر کے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ عاصم دھیرے سے چلتا ہوا آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شرم اور گھبراہٹ کے مارے اس نے آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ جب اس نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور سامنے موجود چہرے کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ آپ؟ اچانک ایسا رد عمل دیکھ کر اس نے حیران سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور خود بھی اس کی طرح ساکت رہ گئی تھی۔ عاصم نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر یقین کرنا چاہا، اور جب یقین ہو گیا یہ سپنا نہیں، یہ حقیقت ہے، تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ شادی کو جوا سمجھ کر کھیلا تھا، آپ نہیں تو کوئی بھی، مگر نہیں جانتا تھا
میں یہ جوا اس طرح جیت جاؤں گا اور انعام میں آپ کو پاؤں گا۔ حیران تو وہ بھی تھی، پہلی مرتبہ جو شخص اس کے دل کے پار محسوس ہوا تھا وہی اس کا نصیب بن گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اتفاق پر بہت خوش تھے۔ آپ کو میں یاد تھی؟ قدر اشتیاق سے استفسار کیا گیا تھا۔ بھولی کب تھی آپ؟ دو بدو جواب آیا۔ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ شرماتے ہوئے وہ نظریں جھکا گئی۔ واقعی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کے ذہن و دل سے چپک کر رہ گئے تھے۔ میں کبھی کسی لڑکی سے انسپائر نہیں ہوا، مگر اس دن نہ جانے کیا بات تھی، آپ کی وہ بے نیازی اور کی ادا اتنی بھا گئی کہ میں خود چل کر آپ کے پاس آیا۔ حالانکہ وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے، اتنے لڑکے میری مدد کرنے کو موجود تھے، مگر میں جان بوجھ کر آپ کے پاس آیا۔ اس وقت کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں ستارے چمکنے لگے تھے، اس کے لبوں سے ہنسی پھوٹنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ کہہ رہا تھا، پھر آپ کو بہت تلاشا، مگر آپ ایسی جل پری بن گئی کہ ایک جھلک دکھا کر دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ میں مایوس ہو گیا، اپنے دل میں بیدار ہوتے جذبات کو تھپک تھپک کر سلا دیا اور امی کے اصرار پر شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا امی سے کی جانے والی سعادت مندی کے صلے میں اتنا اچھا انعام مل جائے گا۔ خوشی ان کے ہر انداز سے، ان کے چہروں سے روشنی بن کر چھلک رہی تھی۔ ان دونوں نے محبت کا احترام کیا تھا اور صلے میں بنا مانگے محبت نے انہیں محبت سے نواز دیا۔ تو ویورز کیسی لگی آج کی سٹوری؟ کافی شارٹ تھی، کچھ 21-22 منٹ کی، مجھے اچھی لگی۔ نہیں، پہلی نظر کی محبت جنہیں ہم شاید اگنور کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہی کچھ تھا اٹریکشن، مگر اچھی اسٹوری، کافی اچھی تھی۔ آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک اور کمنٹ کریں۔ چلے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔